السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلدیاتی بل کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، شور مچا ہوا ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کی جو خواتین ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ریگل چوک پہنچی اور انہوں نے مظاہرہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا بل ہے جس سے اختیارات چھینے جا رہے ہیں۔ اگر جماعت اسلامی کی بات کی جائے، جماعت اسلامی اسے کالا قانون کہہ رہی ہے اور اس بات کو لے کر وزیر اعلیٰ سندھ بھی کافی زیادہ سیخ پا نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کالا قانون کسی صورت میں نہیں ہے اور کہنے والوں کا ہی منہ کالا ہوگا، تو جس کے جواب میں اور رد عمل کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی سخت رد عمل کہا گیا کہ یہ اگر کالا قانون نہیں ہے تو یہ عوام کے مسائل کس طرح سے حل کرے گا اور ہم اسے کالا قانون ہی کہیں گے۔ جماعت اسلامی اپنی بات پر ڈٹ گئی ہے اور اب 19 دسمبر کو وہ ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کراچی کی مائیں بہنیں اور بزرگ سب ہی شامل ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لوگ اس موومنٹ میں جو کہ جماعت اسلامی بھی شروع کرنے جا رہی ہے ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ پی ایس پی کی بات کریں تو مصطفیٰ کمال صاحب بھی کافی زیادہ غصے میں نظر آئے، بلکہ یہاں سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا بلدیاتی ترمیمی بل سے، وہ جا کر اب رک رہا ہے لسانیت کے اوپر۔ اور مراد علی شاہ صاحب کی بات کریں، ایم کیو ایم کی بات کریں، پی ایس پی کی بات کریں، جماعت اسلامی کی بات کریں یا مختلف سیاسی جماعتوں کی بات کریں، آپس میں گتھم گتھا نظر آتی ہیں۔ پی ٹی آئی اس میں خاص طور پہ ان کا ذکر اگر ہم کریں کہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ اس قانون کو ہم مسترد کرا کے دم لیں گے، اور جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے اس کو کچھ اعتراضات لگا کے ضرور واپس کیا تھا، لیکن جب وہ اسمبلی میں پہنچا ہے بل تو اس کے بعد دوبارہ پاس ہو گیا ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اگر وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے اور وہاں پر کچھ ایسی صورتحال بنتی ہے جہاں پر اپوزیشن جماعتیں یک زبان ہیں، اور چاہے وہ اسمبلی میں ہوں یا اسمبلی کے باہر ہوں، ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر موجود ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ عوام کے فلاح و بہبود کے بجائے مخالفت میں جائیں گے، تو اس پہ کیا سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم گفتگو کریں گے ای وی ایم کے اوپر بھی، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، جو کہ اس وقت حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین انتخابات ہوں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صاف شفاف انتخابات کے لیے ایسا پروسیس اور طریقہ کار ہونا چاہیے کہ عوام جس کو ووٹ ڈالیں تو وہیں پر پہنچے۔ اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے اگر ووٹنگ کا سلسلہ ایک بنایا گیا جسے دنیا بھر میں ناکام قرار دیا گیا ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے اگر کسی کو ووٹ ڈالا جائے گا تو وہ دوسری مخالف پارٹی کو بھی جا سکتا ہے۔ کیا اس میں بھی حقیقت ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ تعارف کروا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید رشید صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ گل وردیگ صاحب ہیں، تاجر رہنما ہیں، پی ایس پی سے تعلق ہے، جناب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسد بھٹو صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اس وقت گفتگو کا آغاز کریں گے سعید رشید صاحب آپ سے کہ اس وقت بلدیاتی ترمیمی بل کی اگر ہم بات کریں، جہاں پر اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، صرف پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی نظر آ رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ تمام چیزیں جو کہ اپوزیشن کہہ رہی تھی مان لی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کراؤں، میرا اس وقت کسی پارٹی سے تعلق تو نہیں ہے، مگر میں ایک جنرل اپنی سوچ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ مائنڈ سیٹ ہے ایک ایسا، جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو سیٹ نہیں کریں گے یہ سارے نظام اسی طرح چلیں گے۔ میں اب آپ کو تھوڑی سی ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں۔ کیا 2013 کے اندر سرحد میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی؟ چلایا بلدیاتی انتخاب کرے، نظام چلایا؟ نہیں چلایا، اس لیے کہ ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ سارا کام ہمارے تھرو ہونا چاہیے، سارے فنڈ۔ اور آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ بلدیاتی انتخاب ہو گئے تو جو آپ کے بڑے گینگسٹرز ہیں نا، بڑے گینگسٹر جو بڑے، وہ دیکھیے گا وہ ایم پی ایم این اے کی سیٹیں چھوڑ کے ان سائڈ پہ آ جائیں گے، اس لیے کہ فنڈ سارے اس طرف ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کمپین چلانی ہوگی۔ جماعت یہ سب اپنی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اب آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ کیا پنجاب کے اندر بلدیاتی جیتے ہوئے لوگ نہیں تھے؟ پی ٹی آئی نے آنے کے بعد کیا انہیں چلنے دیا؟ اگر عمران خان کا مائنڈ سیٹ یہی تھا تو دیتا ادھر ان کو فنڈز، بزدار دیتا فنڈ اور انہیں چلاتا۔ نہ یہ ترمیمی بل سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ آرڈیننس سے فرق، کیونکہ الیکشن ہی نہیں ہونے، اور یہ صرف دکھانے کی بات ہے۔ ہم نے یہ بل کر دیا، اپوزیشن آ گئی، الیکشن یہ اس وقت کرائیں گے جب ان کا یہ مائنڈ سیٹ آ جائے گا کہ ہم نے اس ملک کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ گراؤنڈ گراس لیول سے کرنی ہے، اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ یہ وڈیرے بڑے بڑے لوگ الیکٹیبل جسے بولتے ہیں نا، یہ الیکٹیبلز کی سیاست ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک بھی اور آپ کو بتا دوں،
جب بھی انسان سیاست میں آتا ہے تو اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں حکومت میں آؤں. بغیر حکومت میں اپوزیشن میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس کا. حکومت میں آنے کے بعد اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میرا اگلا الیکشن میرا پرفارمنس بیسڈ ہے تو وہ ضرور ایسے کام کرے گا کہ جہاں پر ڈیولپمنٹ آئے گی. مجھے بتائیں یہ بلدیاتی آئیں نہیں آئیں, کام ہو یا نہ ہو, بسیں چلی نہیں چلیں, پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی ہرا سکتا ہے؟ نہیں ہرا سکتا. یہ اس کو پتا ہے. وہ دنیا کے قانون لے آئے, کوئی فرق نہیں پڑے. مجھے یہ بتائیے پنجاب میں کیوں پرفارمنس ہے نواز شریف کی اور شہباز؟ انہیں پتا ہے ذرا سا ہم ڈھیلے پڑے تو کاف لیگ آ جائے گی, پی ٹی آئی آ جائے گی. کمپٹیشن ایک سخت کمپٹیشن ہے اور کمپٹیشن اور پرفارمنس بیسڈ الیکشن نہیں ہوگا. یہ ملک میں بلدیاتی لے آئیں, آپ پارلیمانی لے آئیں, صدارتی لے آئیں, فیلئر کی طرف ہم. بالکل صحیح ہے. اچھا گلبردین صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا. اسد اللہ بھٹو صاحب کے پاس اس لیے جانا ضروری ہے پہلے کہ احتجاج کرنے بھی جا رہے ہیں یہ لوگ. 19 تاریخ کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں. بڑی کال دی ہے سر آپ نے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے کیا اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ سڑکوں پہ آنا ضروری ہو چکا ہے, یا کوئی الیکشن کیمپین لگ رہی ہے یہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بلدیاتی بل پاس ہوا ہے, حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے کنسنسس پیدا کرتا, اور کنسنسس کے بعد جو ہے اگر وہ بلدیاتی قانون پاس کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے, سندھ کے لیے, کراچی کے لیے, سب کے لیے بہتر ہوتا. لیکن انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے افسوس یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دیگر پارٹیاں ہوں, وہ لسانیت کی سیاست کر رہی ہیں. حالانکہ کراچی ایک کسی لسانی اس کا حصہ نہیں ہے. یہ کراچی میں سندھی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, تمام زبان بولنے والے منی پاکستان ہے اور بڑی تعداد میں ہیں. اور علاقے کے علاقے ان اس طرح سے ہیں کہ یہ وہاں پر بستے ہیں. تو اس لیے یہ کسی ایک زبان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے, اس قانون میں جو اختیارات ہیں وہ بلدیات کے اختیارات کم ہیں اور حکومت سندھ کے یا صوبائی حکومت کے جو ہیں اختیارات زیادہ ہیں. یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے. دنیا بھر میں جہاں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا بلدیاتی نظام ہوتا ہے وہاں پر بلدیات کے اختیارات ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے میں سعید صاحب کی بات کی سپورٹ کروں گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فیوڈل لاٹس ہیں وہ ایم پی اے ایم این اے بنتے ہیں, اور فیوڈل لاٹس جو ہیں یا یہاں پر جو کھاتے پیتے کہیں, شرافیہ کہیں, یا جو بھی نام دیں ان کو, وہ لوگ اپنا فنڈز جو ہیں وہ اس لیے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کے محتاج رہیں. ہماری گلی بنانی ہے, ہماری نالی بنانی ہے, ہمارا یہ بلدیاتی کام ہے, لائٹ لگانی ہے, یہ کرنا ہے. اب وہ کام جو ہے وہ جب ان سے فنڈز نکل جائیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ تو روزگار کا مسئلہ ہے. وہ اتنا چاہتے ہو کہ ہم عوام کی خدمت کریں, خدمت کرنا چاہتے ہو. نہیں, خدمت نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ فنڈز خرچ کم ہوتے ہیں, اس میں کرپشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے بلدیاتی نظام کو پریفر نہیں کیا ہے اور نہ اس کو آگے بڑھایا ہے, بلکہ فوجیوں نے آن کے ہمیشہ اس کا الیکشن کرایا ہے, کیونکہ ان کے اوپر وری قومی صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا اور اس کا دباؤ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یاوری عدالت کے حکم پہ ہی ہوا. سر آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر آمریت ہے, ایسا لگتا ہے کہ تبھی وہ الیکشن نہیں کرا رہے, ورنہ اگر ان میں جمہوریت ہوتی ہے, جمہوری ان کا سسٹم صحیح ہوتا تو وہ عوام تک بھی منتقل کرتے. جی ہاں, اصل میں وہ مسئلہ وہی ہے کہ اختیار کس کے پاس ہو. تو وہ فیوڈل لاٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ اختیار جو ہے عوام کے پاس چلے جائے. اور یہ اختیارات صرف کراچی کے نہیں ہیں, یہ اختیارات لاڑکانہ کے بھی ہیں. صحیح ہے. یہی قانون جو ہے وہ میرپور خاص کے لیے بھی ہے اور حیدرآباد کے لیے بھی ہے. تو یہ دادو کے لیے بھی ہے, تو یہی قانون ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اس کو لسانیت کا رنگ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, بلکہ جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کو 140A کے تحت جو ہے وہ اختیارات دستور کی دفعہ کے مطابق اس کو اختیارات دیے جائیں. سر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا ابھی کچھ دیر میں کہ کیا انتخابات ہوتے ہیں آپ کو نظر آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. گلبردین صاحب کی طرف آؤں گا. گل صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چونکہ تاجر رہنما بھی ہیں, اس وقت اگر بلدیاتی انتخابات کا کوئی اثر آپ سمجھتے ہیں تاجروں کے اوپر بھی پڑتا ہے, اگر پورے کراچی کے اوپر پڑ رہا ہے تو, یا تاجر کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقار صاحب. جیسے کہ ہمارے بھائیوں نے فرمایا
اس صوبے پہ خاص کر سندھ کی میں بات کر رہا ہوں اور کراچی شہر کا 13 سالوں سے ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا یہاں پر قابض تھے. تو جہاں پر گورنمنٹ جس پارٹی کا بھی ہوئے وہاں پر بزنس اور کاروبار انہی سلسلے سے چلتا رہتا پڑتا ہے. صحیح ہے. اگر حکمران چینج ہو جاتا ہے تو بزنس اور کاروبار کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بڑے اثر پڑتے ہیں, ملک پر بڑا اثر پڑتا ہے. خاص کر جو پولیٹکس ہے, جو سسٹم ہے, جو چیزیں ہیں نا, یہ جو وابستہ ہے یہ مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے. اور بزنس بھی مڈل کلاس لوگ کرتے ہیں اکثریت میں. اصل میں جو خاص پوائنٹ ہے, میں خاص ایجنڈے پہ آ جاتا ہوں. پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جس دن 3 مارچ 2016 کو آئے تھے, جنہوں نے جو الفاظ فرمایا تھا وہی حج ثابت ہو گیا. صحیح ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں. ابھی بھٹو صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس لوگوں نے بلدیات کے سارے انتخابات, ابھی 10,242 ارب روپیہ صرف این ایف سی ایوارڈ کے پڑے ہوئے. کیا یہ کسی ڈکٹرشپ نے ان سے بند کیا ہے؟ کیا کسی ریاستی ادارے یا جوڈیشلی اداروں نے بند کیا یہ پیسے کہ غریب عوام کو نہ دو, حق نہ دو؟ نہیں جی, یہ بلاول ہاؤس نے بند کیا ہے. صحیح ہے. اس چیز کو میڈیا والا بھی اور اس چیز کو ان کے پارٹی کے جو ورکر لوگ ہیں یہ لوگ بھی اوپن ان کو گراؤنڈ نہیں کرتے اس پیسوں کو. اگر اس کو گراؤنڈ کر دے تو ہماری جو معاشی حالت ہے, جو کاروباری حالت ہے, وہ ختم ہو جائے گا. صحیح. نمبر 1. دوسری بات یہ ایڈمنسٹریٹر جو اس لوگوں نے لگایا, آپ خود سوچو کہ ابھی کسی کا اگر گھر میں سیوریج سسٹم کا مسئلہ ہوا ہے یا کچھ گیس کا مسئلہ ہوا ہے یا کچھ پانی کا مسئلہ ہوا ہے تو کیا خاص کر جائے گا بلاول بھٹو زرداری کو یا چیف یا سی ایم صاحب کے پاس جائے گا کہ بھائی میرے مسئلہ حل کرا دو؟ یعنی بنیادی مسائل جو ہے اس لوگوں نے ماشاءاللہ لگایا. اس لوگوں کا یہ دعویٰ غلط ہے, جھوٹا ہے کہ بھائی ہم لوگ ڈکٹرشپ کے خلاف نکلے. نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. 1970 سے لوگ ڈکٹیٹر لوگ ہیں. اس لوگوں نے اس لوگوں نے اپنا. اچھا, اس وقت ہمیں شیخ خالد سلطان صاحب نے جوائن کیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے. شیخ صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. شکریہ. شیخ صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ بلدیاتی ترمیمی بل جو ہے اس کے خلاف آج آپ کی جو خواتین تھیں وہ نکلیں اور انہوں نے احتجاج بھی کیا. جماعت اسلامی نکل رہی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں. سر, آخر کیا وجہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف آ چکی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی مستقل یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہ تمام شرائط اور باتیں مان بھی لی ہیں جو آپ لوگوں نے پیش کی تھیں, اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آپ بیٹھیں تو اگر آپ بیٹھیں گے تو بات ہوگی. تو آپ لوگ بیٹھ کیوں نہیں رہے ان کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ بھائی کہ بیٹھے تو جب کہ وہ ان کی نیت پہ ہمیں کوئی یقین ہو کہ وہ نیک نیتی سے کوئی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا, صوبائی وزیر ہیں بلدیات کے ناصر حسین شاہ صاحب نے چند مہینے پہلے, کہ آپ اپنی تجاویز دیں. تو ہم نے مکمل ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو بلدیات کے حوالے سے تجاویز دی. اب ان کا فرض تھا کہ وہ ہم کو بلاتے اور ہم سے ڈسکس کرتے, اور جس سیاسی جماعت نے بھی تجاویز دی تھی ان سب کو بلاتے, ان سے ڈسکس کرتے اور پھر اس پہ کنسنسس بنا کے سب کی رائے لے کے اتفاق رائے سے یا کثرت رائے سے جو بھی ہوتا اس کو جو ہے وہ بل کو بنایا جاتا, اس کو پیش کیا جاتا, تو یقیناً یہ خوش آئند بات ہوتی. لیکن بات یہ پیپلز پارٹی کو تقریباً 50 سال سے مختلف ٹائم میں یہ اقتدار میں رہی ہے, اور اس کو کئی بار یہاں پہ مقابلہ, اس وقت تو 13 سال سے مسلسل, بلکہ اب 14واں سال شروع ہو گیا ہے, مسلسل اقتدار میں ہے, لیکن اس کو عام عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو سر وہ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ آئیں, لیکن یہ بات جو ہے وہ تو لسانیت کی طرف چلی گئی نا سر, تو یہ لسانیت سے واپس کیسے آئی؟ دلچسپی نہیں ہے نہ سندھ کے دیہی لوگوں سے اور نہ سندھ کے شہری لوگوں سے. اس کو صرف اپنی کرپشن سے, مال بنانے سے اس کو فرصت نہیں ہے, نہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں. چلے شہری علاقوں کے لوگ تو ان کو ووٹ نہیں دیتے, آپ دیہی علاقوں کے لیے کوئی خدمت کر لیتے وہاں پہ. سر بات یہ ہو رہی ہے کہ لسانیت کی طرف کیوں چلے گئے, مطلب مسائل جو ہیں اس سے ہٹ کر لسانیت کی طرف کیوں آ گئے؟ وہ
اس لیے جا رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے تو سندھ کا دیہی علاقوں کے جو عام سندھی ہاری ہے، جو ننگے پاؤں سندھی ہے، جو بھوکا سندھی ہے، جو غریب سندھی ہے، وہ بھی اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں دے گا. جیسے لیاری کے لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں ان کو مسترد کر دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ اب سندھ کے دیہی علاقوں کے لوگ بھی ان کو مسترد کر دیں گے. تو ان کو ایک ہی راستہ سوجا کہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑا جائے جس سے لسانیت کو ہوا ملے، اور دیہی جو معصوم لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ شہری علاقوں کے جو لوگ ہیں یا ان کی نمائندہ جماعت ہے وہ ان کے دشمن ہیں، اور یہ لوگ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو وہ خدا نخواستہ میں آج آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کسی قومیت کے خلاف نہیں ہے. اور خاص طور پہ سندھ کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سندھی جو غریب بھائی ہیں، بہاری ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، عام سندھی ہیں، ہم ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، ہمارے دل میں اتنا ہی درد ہے. اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارا ریکارڈ ہے کاروباری کے حوالے سے یا جو آپ آواز اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں، تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ سید رشید صاحب ہیں، تجزیہ کار، ان کے ساتھ گلوردیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسد اللہ بھٹو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ میں سب کو سلام پیش کروں. جناب سلام پیش کریں. وعلیکم السلام جناب. سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بلدیاتی معاملات اور جو ترمیمی معاملات تھے اس کے اوپر بات ہوتے ہوتے وہ لسانیت پہ چلی گئی، وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے سر؟ دیکھیں، جب بھی انسان جو ہے، دیکھیں ہمارے ماشاء اللہ لگے بہت سارے، ان ماشاء اللہ کے بہت سارے فوائد بھی رہے. لوگ کہتے تھے کہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ یہ ترقی ہوئی، یہ ترقی ہوئی. اس کے کچھ نقصانات بھی تھے. اس کا جو پہلا نقصان تھا، میں جب بھی کرٹیسائز کروں گا نا، جب میرے پاس بیس ہوگا تو میں بولوں گا جماعت اسلامی اچھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اچھی نہیں ہے، پی ایس پی اچھی نہیں ہے. مگر جب میرے پاس سے بیس نکل جائے گا نا، پھر میں بولوں گا یہ بھٹو صاحب اچھے نہیں ہیں، یہ تو سندھی ہیں، یہ تو مہاجر ہیں، یہ تو پنجابی ہیں، یہ تو یہ. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہو گئی کہ جب ان کی پارٹی بیس جو سیاست تھی، جو بڑی بڑی پارٹیاں، کیا پیپلز پارٹی سندھ سے جیتی تھی 70 میں؟ نہیں، پنجاب سے جیتی تھی، سرحد سے. پشاور ایک سے بھٹو صاحب جیتے تھے، لاہور ایک سے بھٹو صاحب جیتے. اس وقت پیپلز پارٹی ہوتی تھی، مسلم لیگ ہوتی تھی. جیسے جیسے یہ ہم نے، اور اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے. آپ مجھے بتائیے، امریکہ کی آج ہم رات دن بات کرتے ہیں اس کی ڈیموکریسی کی، 200 سال لگے انہیں، 200 سال لگے اس نہج پہ آنے پہ، پھر جا کے آج ان کی ڈیموکریسی سٹیبل ہو گئی. 200 سال ان کی عدالتوں کو لگے، آج اس نہج پہ آئے. انگلینڈ کی 500 سال کی ڈیموکریسی. سر ہمیں کتنے سال لگیں گے؟ ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں ٹائم ملنا چاہیے، ہمیں پارٹیوں کو ٹائم ملنا چاہیے. 5 سال ایک نے کیے، دوسرے 5. دیکھیں اب اس کے سمر آنے شروع ہو گئے. پیپلز پارٹی نے 5 سال کیے، دوسری کسی پارٹی نے اسے اتارا نہیں اتارا. پھر وہ نون لیگ آئی، پیپلز پارٹی نے اتارا نہیں. 90s میں تو کھیل ہی یہی ہوتا تھا، ذرا سا چھینک مار دی، اتار دو اس کو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اتار دیں اس کو. جب تک ہم سیاست کو، اسپیشلی ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیں گے نا، چلتے رہیں، فلٹر ہوتے رہیں گے یہ سائفن سے ہو کے، پھر ایک دن دیکھیے گا ایسا ہوگا کہ آپ صرف یہ بات کر رہے ہوں گے کہ اس پارٹی کو ووٹ دینا اور اس پارٹی کی پرفارمنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹو صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی نے بہت سارے نعرے اٹھائے بھی تھے، بلند بھی کیے تھے کراچی کے حوالے سے، خاص طور پہ وہ تمام نعرے اب تقریباً ہمیں نظر آتے ہیں. MQM کے نعرے تھے، وہ اس وقت جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ مطلب کوٹا سسٹم ہو یا دیگر معاملات ہو. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان نعروں سے پذیرائی مل رہی ہے کہ جماعت اسلامی میں؟ میرے خیال میں ہم جو ہے نا عوام کے مسائل کو اٹھا رہے ہیں، اور عوام کے مسائل کو اٹھانا یہ ہمارا فرض ہے، پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے بھی اور کراچی کے شہری کی حیثیت سے بھی. اور ہماری کہیں بات اگر پہنچتی ہے تو اس بات کو پہنچانا بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو کسی لسانی رنگ میں بیان کریں، یہ غلط ہے. اصل جو خرابی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسائل کیوں نہیں اٹھائے جاتے، مسائل تو اٹھائے جائیں گے، لیکن مسائل کو اچھا. اور پھر کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی MQM کو اپنی کارکردگی بتانی چاہیے کہ بھئی ہمارے فلاں جو ہے وہ ہمارا یہاں سٹی ناظم تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ساری سیاسی جماعتوں کو اپنی کارکردگی بتانی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے سر، بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
پروگرام میں بات کر رہے ہیں بلدیاتی بل کے حوالے سے اور اس کے بعد کی ہلچل اور گرما گرمی کے حوالے سے. بھٹو صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اپنی کارکردگی بتانی چاہیے تاکہ لسانی سے ہٹ کر جو ہے معاملات بات اس پہ آئے کہ کون کس طرح کی کارکردگی دے رہا تھا, اس کو ووٹ ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وجوہات کیا ہیں کہ کارکردگی کوئی بیان نہیں کر رہا؟ اصل میں کارکردگی ایک تو ہے نہیں, کارکردگی کیا بیان کریں. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ہے مثال, کیا بیان کرے, 13-14 سال سے بھر سر چتا رہے. اسی طرح سے ایم کے کئی ایک جو ہے یہاں جو ہے سٹی ناظم یا میئر آئے, انہوں نے کیا کیا. اچھا, اسی طرح سے تیسری بات جو ہے اس سے بھی بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ لسانیت جو ہے آسان کام ہے, سارے معاملات پہ پردے داری ہو جاتی ہے. اور پیپلز پارٹی کی سندھی قوم پرستی یا لسانیت کی سیاست جو ہے وہ ایم کو فائدہ پہنچاتی ہے, اور ایم کی جو مہاجر قوم پرستی کی سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچاتی ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں سندھی قوم پرستی بڑھتی ہے. دوسری بات جو ہے اس سے بھی بڑی وہ یہ ہے کہ الیکشن کے ووٹنگ کے ٹائم پہ تو یہ لڑتے ہیں اور الیکشن کے بعد بڑی جپیاں پاتے ہیں, کیا وہ مل کے حکومت بناتے ہیں. گورنر بھی کسی کا ہوتا ہے, کسی کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, ان کے بھی وزیر ہوتے ہیں, ان کے وزیر ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے لسانیت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس وقت جو کمائی کرنے کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے ہم مظلوم ہیں, اس لیے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں جو ہے نعروں کے ذریعے لسانیت کے چکر میں ڈال کر کے ہمیں لڑایا بھی جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنی الو سیدھا کر رہے ہیں. بالکل سر, الجھا دیا گیا ہے. گلبردیگ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام صورتحال میں کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو آگے بڑھ کر ان تمام معاملات کو بہتر طریقے سے ملک کو نکال سکتی ہے, یا کوئی بھی نہیں نکال سکتا؟ نہیں, دیکھیں بھائی, اصل میں جو پاک سرزمین پارٹی نے ایک سلوگن جاری کیا ہے کہ ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. کس کو ٹھیک کر دیں گے؟ تو دھمکی والا انداز نہیں, ہم ٹھیک کر دیں گے, ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ لگایا ہے. ہاں جی, انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سسٹم, ہم لوگوں نے جو ہمارے جو چیئرمین صاحب اور انیس بھائی نے اور مرکزی کابینٹ نے جو نقطے رکھے ہیں, وہ نقطے اس لوگوں نے حکومت کو نہیں, ریاستی اداروں کو بھی دیا ہے کہ اس کو آپ آڈٹ کر لو اور اسی سسٹم پہ آپ چلا سکتے ہو. ان کا سب سے ایک سمپل سے چھوٹا نقطہ یہ ہے کہ بھائی آپ اختیارات اٹھا کر کے جو وزیر اعظم پرائم منسٹر کے جو اختیارات ہیں نا, وہ آپ گلی کوچوں میں دے دو, کونسلر کو دے دو, وہ آپ عام آدمی کو دے دو. بہت عرصے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی دھیان دے نہیں رہا, پبلک بھی نہیں دے رہی ہے. نہیں, پبلک دے رہی ہے, دھیان دے رہی ہے. ہمارے جو قرآن شریف میں ایک آیات ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے سپارے میں اور پہلے رکوع میں, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے مہر لگا دیا ان لوگوں کی دلوں پر, ان کے کانوں پر, اور ان کے آنکھوں میں پردے ڈال دیا, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. دیکھیں, یہی سسٹم جو ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں, جو آپ نے کوشچن کر دے کہ عوام ان کو سنوائی نہیں دے رہی, ان کو سنے گا, اور اس کا قصوروار کوئی بھی نہیں, ان کا قصوروار یہی عوام ہے جو اس لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ تک پہنچا دیتے ہیں, پھر بعد میں گلے شکوے بھی ان سے کرتے ہیں. اصل میں جو پی ٹی آئی نے نعرے لگا دیے کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر اور اس طرح کے جو معاملات کہہ دیے نا, تو اب اس کے بعد اب لوگوں کو یقین نہیں رہا ہے کسی بھی سیاسی جماعت پہ, کیونکہ اب وہ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی. کس پہ یقین؟ آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں. ابھی 249 میں بلدیے میں ان کا جو رجسٹر ووٹ ہے وہ 2.5 لاکھ سے ابو ہے, 2,55,60,000 ہے. اب ٹوٹل ووٹ پتہ ہے کتنے کاسٹ ہوئے این اے کے لیے, جو قادر پٹیل صاحب آ گئے. یہاں پر جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ 52,000 ووٹ کاسٹ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ مایوس ہو چکے ہیں, کاسٹ نہیں کر رہے, بالکل مایوس ہو چکے ہیں, یا مخالفت میں ووٹ پڑ گیا نا. نہیں, مخالفت ہو گئی نا. دیکھو نا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ ہے کہ کون آئے گا, کون ابھی ہمارے علاوہ کوئی اور بندہ, پی ایس پی کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں اس ملک کو چلانے کے لیے. ارے سر, یہ تو بڑی بات ہو گئی. اچھا شیخ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس تمام صورتحال میں لسانیت بھی آ گئی, عصبیت بھی آ گئی, سر ترمیمی بل بھی آ گیا, لیکن سر کیا الیکشن بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے بلدیات کے؟ میں پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں پی ایس پی کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ کا لیبل لگا کے جماعت اسلامی کے ساتھ اچھا اپنے قربت کا جو ہے وہ ایک احساس دلا دیا. دونوں ماشاءاللہ وہ ہو گئے, مشرف اسلام ہو گئے. جماعت اسلامی تو تھی, آج پی ایس پی بھی ہو گئی. بات یہ ہے, دیکھیے آپ نے سوال کیا تھا کہ کون کرے گا, وہ کرے گا جس کو لوگ ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. بذو میں خواہش اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نعرے لگا کے یا
बयान दे के चीख के या बैनर लगा के किसी भी, मैं कराची की बात नहीं करता, पूरे कहीं भी एनी पाकिस्तान, जी देखिए जो जीतेगा, जिसका वहां वो फेयर इलेक्शन हो, जो स्टेक होल्डर है वो सबको पता है, सही, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है ना। फेयर इलेक्शन हो, जो जीते उसको इख्तियार दिया जाए। और मैं आज बिल्कुल एक बात बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूं, 2018 में हमारे साथ जो ज्यादती हुई, जिस तरह हमारी सीटें छीनी गई, हम उस वक्त की जो सूरत हाल थी, जो पॉलिटिकल सूरत हाल थी और जो कुछ हो रहा था, उसकी वजह से हम पटिशन तो लगाई, लेकिन हमने ज्यादा उस पे वो नहीं किया कि इस वक्त चले। फिर आखिरकार सर जिन्होंने छीनी थी उन्हीं के साथ बैठ गए। जी सर, लेकिन मैं एक बात पूरी कर लूं। जी सर, अब बलदियाती इलेक्शन होंगे, उसमें हम कोई किसी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ना हल्का बंदियों में, ना वोटर लिस्ट में, जी, और ना इलेक्शन में, और ना ये FLGA जो ढोंग FLGA का ढोंग रचाया गया है, ये जो बल्दियात के नाम पे करप्शन का एक और नया दरवाजा, और अपने जो अपना बढ़ेरा इक़्तिदार को दवाम देने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे। सही। और आज आपने देखा हमारी माए बहनें भी रोड पे थी, ये पैगाम हम आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं पूरे अशराफिया को भी, मुक़र्ररा को भी, हुकूमत को भी, पीपल्स पार्टी को भी और अवाम को भी। MQM अपने हक को लेना जानती है। ठीक है सर। अच्छा सर, सवाल वो बीच में रह गया कि क्या इलेक्शन होंगे भी? इतनी सारी बातें होती चली आ रही हैं, क्या इलेक्शन भी होंगे बल्दियात के? देखिए, पाकिस्तान का हक है और हल है जी कि इलेक्शन होने चाहिए। जी, देखिए, बल्दियाती इलेक्शन जो है वो आम आदमी की जरूरत है। ठीक है। पानी, सीवरेज, रोड, ट्रांसपोर्ट, तालीम, हॉस्पिटल, बिल्डिंग कंट्रोल, शहर की डेवलपमेंट, ये सब आम आदमी की वक्ती जरूरत है। उसको इससे कोई ताल्लुक नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कानून बना रही है। सही, लोगों को जो है उनके बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए। ठीक है सर। सर वो उसकी बुनियाद है, ये फर्क ऑफ गवर्नमेंट है। सर मुझे बस एक बात और बता दें, जो बड़ी अहम आजकल चल रही है, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं और EVM के जरिए हो जाते हैं, तो सर EVM का क्या मामला है? उसके ऊपर क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आपने कबूल कर लिया है? देखिए, हमने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट को बता दिए हैं। ठीक है। हमें गवर्नमेंट ने बुलाया, वज़ीर साहब ने बुलाया, और भी बहुत सारे जो हल्के हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बुलाया, हमें बताया कि हम इससे ये फवाइद हासिल करना चाहते हैं, इससे आसानियां करना चाहते हैं। हमें मालूम है कि पाकिस्तान में जब बिजली नहीं होती वहाँ ये कैसे चलेगी, और जो आम आदमी है, अनपढ़ आदमी है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो उसको कैसे हैंडल करेगा, ये सब हमने अपनी जो भी वो थी अपनी हमने तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके, तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए और उसके हल भी उसको बताने की कोशिश की है। ठीक है सर। उस शराइत के साथ हमने उनसे कहा अगर ये सब चीजें पूरी हो जाती हैं, और फिर सबसे बड़ा मसला फाइनेंस का आएगा कि तकरीबन 80-90 अरब रुपया इसको खाली मशीनों के लिए, फिर उसके स्टाफ के लिए, फिर उसको हैंडल करने के लिए जरूरत होगी, वो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, सब मसाइल मौजूद है। जी जी। अच्छा, सही साहब हमारे साथ मौजूद। सही साहब, एक छोटा सा, खालिद सुल्तान साहब ने माशाल्लाह बोला और मुबारकबाद दी हमें और जमात इस्लामी को। इनको मैं हेक्स 13 साल की माशाल्लाह एक्स दे देता हूँ पीपल्स पार्टी के साथ जो ये लोग गठजोड़ थे। सही है। और इस लोगों ने जो सुबह को जो दिया और जो मिले हुए थे, सब गुनाह में ये लोग इनके साथ थे। मैं इस चीज पर इन लोगों को माशाल्लाह देता हूँ। और अभी जो 2 माह में ये लोग निकल गए, इस्लामी प्रोग्राम बन जाएगा। नंबर 1। दूसरी बात है ना, दूसरी बात है कि इंशाल्लाह हम और अगर इस तरह होंगे जैसे ये और पीपल्स पार्टी, तो अल्लाह ताला हमें और इनको मौत दे बस। ठीक है जी, बिल्कुल। ये हर एक की यही ख्वाहिश है कि ईमान के ऊपर खात्मा। आप क्या समझते हैं कि EVM जो है वो काबिले अमल मंसूबा है भी या नहीं, और इसमें क्या मसाइल आ सकते हैं? तो मैं जो हमारे भाई MQM के इस वक्त मौजूद हैं, जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। जी, जो आपने बातें की है ना, उसको मैं जरा सा एक चीज बताऊं। मैं ISO सर्टिफाइड आदमी हूँ। जी। देखिए, मुझसे कोई कहे कि यहाँ से लाहौर चले जाओ तुम तांगे पे, तो मैं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। मैं बोलूँगा जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो जहाज में जाना चाहिए। मगर मुझे ये पता चल जाए कि महीने में एक जहाज गिरता है, तो मैं जाऊंगा जहाज पे? नहीं जाऊंगा।
مجھے ایک تانگا ہی کر لیں گے سر. ہاں اچھا لیکن تانگا تو راستے میں مر جائے گا جی، مگر مجھے ایک کانفیڈنس لیول چاہیے ہوگا کہ یہ جہاز میرے لیے سیف ہے. سر مجھے بتائیں پوائنٹ پہ جلدی سے آنا ہوگا. پوائنٹ پہ میں آپ کو 2 مثالیں دے کے لے کے آتا ہوں. جی 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 یہ ای وی ایم ٹیکنالوجی کا استعمال کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے سر. مگر اس کے اندر جو پرابلمز ہیں نا، دیکھیں وہ کیس ہوا تھا موٹر وے کا، جی سب ایویڈنس سامنے تھے، سب کچھ تھے، پھانسی کیوں نہیں دے دی فوراً؟ ایوری تھنگ نیڈز ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ٹو اسٹیبلش سم تھنگ. اسی طرح دنیا میں جب کوئی چیز بنتی ہے نا مشین، تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکوریٹ اور ایک ہوتا ہے سر پریسائز. اس پہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا قابل عمل منصوبہ ہے بھی کہ نہیں. ایک چھوٹا سا سر ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ای وی ایم مشین کے حوالے سے کہ کیا قابل عمل منصوبہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس طریقے سے. صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ چیزیں آتی ہیں نا، چاہے لائف سیونگ ہو. ابھی وہ آئی ڈراپس آئے تو انہوں نے 7 سال اس کے کلینکل ٹرائلز کرے، پھر اس کے بعد اسٹیبلش کیا. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ایکسپیریمنٹ کر لیں، جہاز میں بیٹھ جائیں، 2-4 جہاز گرا دیں اور پھر کہیں. اور ایک ہوتا ہے جہاز چلانے سے پہلے اس کو ویلیڈیٹ کر لیں. دنیا میں یہ ویلیڈیشن کا کام اسی لیے آیا کہ کوئی نقصان. الیکشن مشین جو یہ ای وی ایم ہے، کیا دیگر ممالک میں اس کا تجربہ ہوا ہے؟ تجربے بہت جگہ ہوئے، اور موسٹلی لوگوں نے اس کو یہ ثابت کیا کہ یہ سہولت تو بہت تھوڑی سی دے رہی ہے. آپ دیکھیں کیا سہولت دے رہی ہے. کارڈ اسی طرح لے کے آنا ہوگا، چیکنگ کرنی، صرف ایک کاؤنٹنگ کو دے رہی ہے نا، تو وہ تو کیلکولیٹر رکھ لیں آپ وہاں پر. مگر اس کے اندر بنک لگنے کے چانسز ہیں، اور وہ بنک کو کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں جج بھی پھانسی نہیں دیتا جب تک اس کے پاس ایویڈنس نہیں آتے. تو ہمیں یہ مشین پہ ٹرائل کر کے ویلیڈیٹ کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مشین صحیح چل رہی ہے اور مسلسل چل رہی ہے، پھر اس کو لانچ کرنا پڑے گا. جیسے دنیا کی چیزیں لانچ ہوتی ہیں، ہم پائلٹ پروجیکٹ سے بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں میں یہ بولوں یہ لال ہے، آپ بولیں کالا ہے، تو کیسے ثابت ہوگا؟ ایک لال کا اسٹینڈرڈ ساتھ رکھنا ہوگا، پھر میں ملاؤں گا کہ لال سے مل رہا ہے. اس میں ایکسپینس بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اربوں روپے میں آ رہے ہیں. بٹو صاحب، آپ کا ای وی ایم کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا موقف رہا ہے کہ کیا یہ اس پہ الیکشن ہونے چاہیے؟ فیئر کس طرح سے ہوں گے؟ یہ جو الیکٹرانک مشین ووٹنگ ہے، ہم اس کے اس میں نہیں ہیں. اس کی بنیادی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. تو اس میں تھمب امپریشن یا بایو میٹرک جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا کہ جہاں جھوٹے ووٹ پڑنے ہوں گے وہاں وہ آدمی جو بھی ہوگا وہ اس کا دبا کے 10 مرتبہ ووٹ ڈال دے گا، کیا فرق پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی جو ہے یہ کسی وقت بھی اس کا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. ویسے کہا جا رہا ہے کہ بیٹری کے ذریعے ہوگی. بیٹری کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اب بھی جو یہ گزشتہ الیکشن تھے اس الیکشن میں رزلٹ کو انہوں نے اس پہ ڈالا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا، بلکہ وہ پورا سسٹم فیل ہو گیا تھا، اور پورے پاکستان کے اندر الیکٹرانک جو نظام بنایا تھا وہ ہو گیا. تو اس لیے یہ اگر سسٹم جو ہے بلاک ہو گیا یا یہ سسٹم جو ہے ہائی جیک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ایک تو دوسرا جو ہمارے لیے خیال یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو دنیا کے ترقی پسند ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر یہ ابھی تک یہ پوری طرح سے وہ رائج نہیں ہو سکا ہے. تو ہم جیسا جو غریب ملک ہے اور ڈبے بھی ہو جاتے ہیں، وہ ڈبے بھی ہائی جیک، تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہائی جیک تو ڈبے بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم جو ہے فیئر الیکشن کے لیے جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں، اور ان پڑھ اور دیہاتی آدمی اس کو کیسے استعمال کرے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ویسے اس کے فنی مسائل بھی ہیں، لیکن بڑے بڑے عوامی سمجھنے کے لیے 3-4 یہ مسائل ہیں. اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کو فی الحال نہ کیا جائے. اگر کیا جائے تو چند شہروں تک محدود کیا جائے، تاکہ ان کو جو ہے وہ، یہ میری تجویز ہے کہ چند شہروں تک محدود کیا جائے تاکہ ایک تجربہ سامنے آ جائے. پورے ملک کے اندر اس کو نہیں کیا جائے. لیکن سر اس کا پھر خرچے بھی تو ہیں، اور وہ خرچے کس طرح سے ہوں گے؟ پاکستان جیسا غریب ملک جس کے پاس لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، مزید اتنے اربا روپے اس پہ خرچ کریں، خرچہ نہ کریں بلکہ ابھی جو ہے لوگوں کو ریلیف دیتی ہے. ریلیف دے دیں. اچھا گلبردک صاحب، اس وقت پی ٹی آئی نے ریلیف دیا ہے، مہنگائی کے حوالے سے 5 روپے پیٹرول میں کمی کر دی ہے، اور دیگر معاملات آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ابھی جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2 کروڑ لوگوں کو سستا آٹا، دالیں، گھی یہ فراہم کرنی ہے، اور چینی فراہم کرنی ہے. تو یہ 3-4 انہوں نے آئٹم گنوائے ہیں کہ جس کے اوپر سبسڈائز وہ کرنے جا رہے ہیں. صرف 2 کروڑ افراد جو کہ باقاعدہ اس حوالے سے جو احساس پروگرام ہے اس کارڈ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں.
आपको ये पॉलिसी कैसी लग रही है सर? बड़ा बेस्ट है, बड़ा अच्छा है पॉलिसी कागजों के हद तक। अच्छा। इस तरह जैसे पीपल्स पार्टी के ना, कागजों के हद तक सारे कराची के रोडे बने हैं, पुले बने, ब्रिज बने हैं, गलियां पके हैं, पौधे लगे, सब कुछ हुआ है। पीटीआई के भी सेम वही किस्सा है। इस लोगों ने आपस में गठजोड़ किया हुआ। इस चीज पे 2.5 साल पहले मैंने इसी रूम पे, पिछले रूम पे, स्टूडियो में मैंने यही कहा था कि भाई इन लोगों का पर्दे के पीछे हाथ जुड़े हुए, कि भाई आपने नवाज शरीफ के साथ हाथ नहीं मिलाना है। ठीक है, पीटीआई कह रही है पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी आपने मुझे छूट देना है, सिंध में मैंने जो करना है। ये लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए। देखो, मुनाफिकत इस हद तक है, झूठ इस हद तक कि अगर ये पीपल्स पार्टी चाहे तो 2 सेकंड में पीटीआई की गवर्नमेंट को खत्म कर सकती है, खत्म कर सकती है, तो नहीं करना चाहती। अब पीडीएम में भी ये लोग साथ है ना भाई। पीडीएम का आप लोग इतने जलसे जुलूस कर रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, 11 जमायतें आप लोग इकट्ठे हो गए हो, तो आप अगर चाहते हो तो 2 सेकंड में आप इस गवर्नमेंट को गिरा सकते हो। पीपल्स पार्टी के साथ तो ऑप्शन है सब, लेकिन नहीं करना चाहते। कहता है नहीं, हम लोगों ने एक सिस्टम चलाना है। ये सब को आवाम ने रद्द कर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आवाम ने तो आपको भी रद्द किया था, तो क्या वजह है? ईवीएम की वजह है? कोई सिस्टम बैठ गया था, कोई डब्बे ले गया था? आपके साथ क्या हुआ था सर? हम इस प्रोग्राम से तकरीबन 20 मिनट पहले हम और सईद साहब आपस में और भाई लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कि इस टाइम जो पाकिस्तान में जो फास्ट पार्टी चल रही है वो पीएसपी, जिसने 6 साल में सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट खुद कह रही, पीपल्स पार्टी खुद कह रही कि आप 3रे नंबर पर आ गए, 9,742 वोट आपने इन्हें 249 मिली। तो इसका मतलब है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। दूसरा बड़ा अच्छा काम ये किया कि हमने रा जैसे रा के एजेंटों को यहाँ से खत्म कर दिया अल्लाह के फजल करम से। और शहदा कब्रिस्तान को ताले लग गए। और आज शेर वही अच्छा, लेकिन एक चीज आप ये देखें, जब भुट्टो साहब आए थे तो उनकी पार्टी तो बहुत तेजी से ऊपर गई थी, या 1986 में जब एमक्यूएम का भी एक सिलसिला शुरू हुआ था तो बहुत तेजी से उनको वोट पड़े थे। वो पीरियड तो आपने गुजार लिया, लेकिन आपको वो पजीराई नहीं मिल पाई जो एमक्यूएम को मिली थी या पीटीआई उनको पीपल्स पार्टी को मिली थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जनाब, आपको तारीख का पता होगा बेहतर, इस साहिबान को भी पता होगा ये जो एमक्यूएम बना क्यों बना 83 में 83 में। ये कोटा सिस्टम के खिलाफ बना, ये वही पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना कि भाई हमारे जो कोटा सिस्टम में ये फिर प्रोग्राम में नारे सही थे। सुनो आज आप देखो ना, उसी एमक्यूएम का नए अल्ताफ के घर के मामलात रहमान मलिक हल करते थे। बात आ रही है बस कि ये बात है और कुछ नहीं। हाँ, बात समझ में आ गई कि नारे जो थे वो पुरकशिश नारे, रोटी कपड़ा मकान के थे या 1 करोड़ नौकरियों के 50 लाख घर के थे। आपने क्या नारे दिए? क्या हमने सिर्फ ये किया कि इंशाल्लाह हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। ठीक है। अच्छा शेख साहब, ठीक करने के लिए आ गए हैं। पीएसपी कह रही है हम हर चीज को ठीक कर देंगे। आपको कितनी उम्मीद है कि ये ठीक कर सकेंगे? शेख साहब, आवाज आ रही है? जी, मैं कह रहा था इस दफा इन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा। अच्छा, नहीं, वो कह रहे हैं हम ठीक कर देंगे सब कुछ। मतलब क्या सही कर देंगे? लोग आपको वोट देकर ठीक करेंगे ना। अच्छा, वो कह रहे हैं लोग आपको वोट ही नहीं दे रहे तो मैं तो भाई एक सियासी जमात हूँ और 87 से लेके जितने बलदियाती इलेक्शन हुए, जितने कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान जीतती आई है। और जहाँ के महाजिरों की नहीं, दीगर कौमियतों की भी दिल की आवाज है, तमाम मजलूम कौमों की दिल की आवाज है। मैं तो ये दावा नहीं किया आपके सामने कि हम ठीक कर देंगे। अच्छा, तो सर आपको क्या लग रहा है अगर इलेक्शन हो जाते हैं, बिलफर्ज इलेक्शन हो जाते हैं सर? देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ। जी जी, हर सियासी जमात को ये बात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, बस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो एमक्यूएम कहाँ खड़ी होगी सर? मौका दिया जाएगा काम करने का। ठीक है। नहीं शेख साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या एमक्यूएम जो है उसी तरीके से फतेहयाब हो सकेगी या अभी जो हाल हुआ है वैसे ही होगा? इंशाल्लाह आप देखेंगे एमक्यूएम पहले से ज्यादा सीटें लेगी इंशाल्लाह ताला, पहले से ज्यादा जो है वो आवाम की खिदमत करेगी जीत के इंशाल्लाह ताला। सही है। आवाज कट रही है सर आपकी। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी। तो ये मैं सब सियासी जमातों को पैगाम देना चाहता हूँ कि खुले दिल के साथ पहले तो ये बलदियाती कानून ठीक कराने के लिए जो अवामी उमंगों के मुताबिक हो, अवामी जरूरियात के मुताबिक हो, और जो बलदियाती इदारे उनकी जरूरियात को पूरा कर उसको सही बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है।
اچھا اب شیخ آگے صاحب بڑھیں۔ اب ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، مختصراً یہ جاننا چاہیں گے یہ جو اس وقت 2 کروڑ لوگوں کو راشن پہنچانے کا ایک کہا گیا کہ سبسڈائز کریں گے سر، تو اس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا عمل بہتر ہے یہ اس وقت پوری قوم کو اس وقت ضرورت تھی کہ کچھ چیزوں کو سبسڈائز کرتے ہیں؟ دیکھیں جنرل سبسڈیز کی ضرورت ہے اس وقت، جی۔ عام آدمی کو دیکھیں پاکستان کا 98% عوام عام غریب آدمی ہیں، جی ان سب کو سبسڈی کی ضرورت ہے، اس وقت بہت مشکل میں ہے، عوام جی۔ مہنگائی کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں، کچھ انٹرنیشنل معاملات کی وجہ سے جی۔ ہے اور کچھ جو ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کچھ کہا پی ٹی آئی کو اس حوالے سے، کوئی مشورہ دیا، احتجاج کیا؟ بالکل جناب، ہم نے ہر موقع پہ جی۔ ان کو مشورہ دیا ہے، بلکہ ہم نے ان سے شکوہ بھی کیا ہے جی۔ کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہم کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے، جس ٹھیک۔ سے ہمیں بھی مشکلات ہوتی ہے اپنے کارکنان کو، ذمہ دار کو، عوام کو جواب دینے میں، جی اور آپ کا جو بوجھ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اگر آتا ہے تو وہ بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ ایم کیو کو اٹھانا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے سر۔ اچھا صحیح صاحب کی طرف آؤں گا، صحیح صاحب جی مشورے سے آگے بڑھا جائے اور سب کو اس وقت سبسڈی دی جائے، ایسے قوانین لاگو کیے جائے، جی۔ اتنی آسانیاں فراہم کی جائے کہ ہم عام آدمی سکون ٹھیک کا ہے، ساتھ لے سکیں۔ سکون سے۔ اچھا صحیح صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنی کاغذی کاروائیاں ہوں گی، ابھی پورٹل پہ جائیں گے، بہت سے لوگوں کو تو استعمال کرنا نہیں آ رہا ہوگا، تو سر کیا آپ کو یہ چیز مناسب لگ رہی ہے؟ بس 2 جملوں میں سر کچھ بتا دیں اس میں۔ دیکھیے جس قوم کو برباد کرنا ہو نا اس کو ایڈ دے دیں آپ۔ صحیح، پاکستانی قوم برباد ہو گئی ٹھیک جب ہے۔ سے ایڈ ملنی شروع ہوئی، ایڈ کی وجہ اور سے جب برباد آپ ہو گئی۔ یہ ٹھیک۔ سبسڈی اور اس کا آپ اس کی اسٹرینتھ کو بڑھائیں، اس ٹھیک کی بائنگ پاور کو بڑھائیں، اس کی صحیح، ان کو برسر ترقی روزگار کریں، اس بھٹو کو صاحب گروتھ کریں، جی ڈی پی بڑھائیں۔ بھٹو یہ صاحب کب کچھ تک خیرات دیں گے اور وہ کچھ آخری کھانے کلمات کھولتے رہیں گے، لوگوں کو کھانے میرا خیال ہے کھلائیں گے؟ کہ یہ جو سبسڈی دینے کا کام ہے نا، پہلے بھی یہ بیت المال کے نام پہ ہوتا تھا، پھر بے نظیر اسکیم کے نام پہ ہوتا تھا، اب یہ احساس کے نام پہ ہو رہا ہے، لیکن 20 کروڑ عوام کا کیا بنے گا؟ عوام کا کیا بنے گا؟ اور گلبردین دوسری صاحب بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے وائٹ کالر۔ بالکل صحیح، وائٹ کالر کہاں جائے گا؟ اصل میں وہ اور کہاں یہ جائیں گے؟ جب پیٹرول بڑھاتے ہیں تو 20 روپے بڑھ جاتا ہے 3 مہینے میں، جی۔ اور جب کم کرتے ہیں تو 5 روپے۔ اب یہ ٹھیک کوئی ہے۔ بات ہوئی؟ اردو اسپیکنگ خاص کر سندھ کے عوام کے لیے میرا ایک جملہ ہے کہ لال بتی کے پیچھے نہ چلے۔ اچھا ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اور پاک سرزمین پارٹی کا ساتھ دے، انشاءاللہ بروز قیامت اسی گروپ میں آپ پہنچ جائیں گے۔ اچھا جناب، بہت شکریہ آپ کا، آخر میں قیامت بھی مچا دیا آپ تمام حضرات کا جو تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام 2 ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔